السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی صبح اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں۔ آج کل تو میں صبح سب سے پہلے باہر نکل کے ناشتہ بنانے سے پہلے اپنے پھولوں کو پودوں کو دیکھتی ہوں، کیونکہ جب آپ صبح صبح ہریالی دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی صحت میں اور آپ کی مینٹلی ہیلتھ میں بہت اچھا اثر کرتا ہے، اور جو آپ کا دن بھر کا اسٹریس ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اور صبح کا آغاز تو پھر جب میں نے باہر نکل کے سب ہریالی دیکھی، لمبے لمبے گہرے سانس لیے، اس کے بعد پھر میں اندر آ گئی تھی، اور اس کے بعد میں اب اپنے ناشتہ بناؤں گی، اور ناشتے میں آج بنا رہی ہوں پراٹھے، ساتھ میں چائے، اور اس کے ساتھ ہی میں حلیم جو ہماری رکھی ہوئی تھی وہ گرم کر لوں گی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں نے صفائی وغیرہ کا کام شروع کروا دیا تھا، اور پھر میں نے جو کھجیاں وغیرہ مجھے وہ لوگ مینٹیننس والے دے کر گئے تھے، وہ میں نے تھیلے میں بند کر کے رکھ دیا تھا، تو وہ میں نے نکال کے باہر رکھ دیا تھا کہ میں اس میں آئل لگا کر اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو پھر لپیٹ کے رکھ دوں گی، تاکہ پھر یہ جو ہے اچھی طرح سے پک جائے۔ اس کے بعد پھر جو صفائی کا باقی کا کام تھا وہ بھی میں میڈ کے ساتھ مل کے کروا رہی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگز اچھے لگ رہے ہوں گے، اور یوں ہی اگر آپ لوگوں کا سپورٹ میرے ساتھ رہا اور آپ لوگ میرے ساتھ یوں ہی جڑے رہے تو میں آئندہ بھی اسی طرح سے اچھے اچھے ولاگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ صفائی وغیرہ کا کام تو سارا ساتھ چل ہی رہا تھا، اور ساتھ میں جو ہے زاویار تھے وہ جو ہیں آج بہت ہی مزے سے پویم کے جو ہیں وہ ایکشن کر کے دکھا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کو زاویار کے جو ایکشنز ہیں وہ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں۔ اور بارش کا مہینہ ہے اور برسات ہر طرف ہو رہی ہے اور ہر طرف فوارے پڑ رہی ہیں، اور ایسے موسم میں اگر پکوڑوں والی چیزیں نہ کھائی جائیں تو بالکل بھی مزہ نہ آئے۔ پھر آج جو ہے وہ گھر میں کڑھی بن رہی تھی، اور شام ہی سے کڑھی بننے کی تیاری ہو گئی تھی، کیونکہ کم از کم کڑھی جب بنتی ہے تو کم از کم جو ہے وہ 4-5 گھنٹے تو وہ پکتی ہے، تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزیدار سا ہو جائے۔ تو کڑھی کے ساتھ چاول بن گیا تھا، اور رات کو ہم لوگوں نے کڑھی کے ساتھ چاول کھایا تھا، اور کڑھی کھا کے تو مزہ ہی آ گیا تھا۔ The next day. ایک ہاؤس وائف ہو یا ایک ہاؤس مدر ہو، ہر ایک کی ایک ہی طرح کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ وہی صبح کا ناشتہ بنانا، وہی صفائی کرنا یا کروانا، وہی ڈسٹنگ، وہی کپڑے طے کر کے رکھنا، اور وہی اپنے کیبنٹس صحیح کرنا، اور وہی ڈیپ کلیننگ وغیرہ کے کام۔ اسی طرح کا ہر دن کا روٹین ہر ہاؤس وائف ہو، یا چاہے وہ ہاؤس مدر ہو، یا چاہے وہ ایک بہو ہو، یا چاہے ایک بیٹی ہو، یہ ہر ایک کی ایک ہی سیم روٹین ہوتی ہے اور ایک ہی سیم ڈیوٹی ہوتی ہے، جس سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی جیسے بور سا ہو جاتا ہے، اور اس کو جیسے لگتا ہے کہ کام جو ہے وہ ایک بوجھ کی طرح سے ہو گیا ہے، اور سالوں سال یہی روٹین ایک عورت کو نبھانا پڑتا ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو۔ رسپانسبلٹیز عورت کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ورکنگ وومن ہوتی ہے تو اس کو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو جو ہے اپنے باہر کے کام جو وہ کرتی ہے، جاب کرتی ہے یا ٹیچنگ کرتی ہے، اس کو وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک عورت جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ اتنے زیادہ تھک جاتی ہے، مینٹلی طور پہ بہت تھک جاتی ہے، اور وہ اسٹریس میں رہنے لگتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اپنی مینٹلی اسٹریس سے بچنے کے لیے یہی ایک آپ کو بہت اچھا اور بہترین ٹپ دوں گی، کہ جب کبھی آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ آپ لوگ اپنے روٹین کی ڈیوٹی سے یا اپنے وہی کاموں سے تھک سے گئے ہیں، تو اپنے لائف میں تھوڑی سی چینج لائیں۔ یہ نہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ کچھ کام کرے، تو ایسے میں پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی لائف میں تھوڑی سی چینجنگ لائیں۔ اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے، اگر آپ کو اسٹریس سے بچانا ہے تو اپنے مائنڈ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو بالکل ختم کر دیں، اور اپنے مائنڈ میں سب سے پہلے پازیٹیوٹی کو لائیں۔ اور بعض عورتوں کو میں نے دیکھا ہے یا لڑکیوں کو دیکھا ہے، وہ اپنی سسرال والوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر محلے
والوں سے مل کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو ان باتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر نگیٹیوٹی ہوگی تو کبھی بھی آپ کی فزیکلی صحت بھی اچھی نہیں ہوگی اور آپ کی مینٹلی صحت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ چاہیے، اور یہ ایک بہت بہترین ٹپ ہے کہ اپنے اندر آپ جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کو لائیں اور ہر چیز، ہر نیگیٹیو چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو بہت فرق پڑے گا۔ اور اگر آپ اپنے روٹین کے کاموں سے تھک سے گئے اور آپ کا بالکل دل نہیں چاہتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، آپ اچھی طرح سے تیار ہوں، اپنی سیلف گرومنگ کریں، اپنی سیلف کیئر کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ کم از کم ہر دن آپ جو ہے اپنے لیے 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں کہ جو وہ صرف وقت آپ کے لیے ہو۔ اب آپ اپنی اس میں چاہے اپنی پرسنل کیئر کریں یا چاہے اپنے لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں۔ اور اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یا ایک آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں باہر گھومنے پھرنے جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، اپنے بچوں سے کھیلیں۔ اور اگر آپ کے اپنے بچے بڑے ہیں تو ان سے باتیں شیئر کریں، اپنے دل کی باتیں شیئر کریں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں بہت سی باتیں رکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مینٹلی اسٹریس کے اس پوزیشن میں لا دیتا ہے کہ وہ بعض دفعہ تو ایسی بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر سکون کی دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں، کہیں اگر چھٹیاں ہیں کہیں گھومنے کے لیے چلے جائیں، یا کہیں اپنے کسی سے باتیں، اپنی کسی بہن سے، اپنی کسی بھی فرینڈ سے باتیں کریں، تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں، تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایک اچھا اور ایک صحت مند مائنڈ ہو، تاکہ آگے آپ اگر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں تو وہ ان کی بہتر انداز میں پرورش کر سکیں۔ اور آج تو کھانے میں بن رہی تھی بریانی، اور بریانی جو ہے وہ آج گھر کے مسالے سے بن رہی تھی، جو بہت ہی مزیدار بنی تھی۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مسالے نہیں ہوتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، تو اب آپ جو اگر آپ کا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ بریانی نہیں کھا سکتے کہ بھئی مسالے تو ہیں نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے مسالوں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔